अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको। और आज 2022 साल का पहला दिन है और मौसम ठीक है, ठंडा है, हल्का फुल्का ठंड भी है। दोपहर को तो बड़ी ज़बरदस्त गरम गरम धूप निकली हुई थी, गरम गरम और इस वक्त है, ये शाम का टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का। तो इस वक्त जो है वो थोड़ा छा जाता है, आपको पता है वो आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा लागर ये रहा है कि कोई ज़्यादा जो है ना वो सर्दी नहीं पड़ेगी। जनवरी ख़त्म, सॉरी ये दिसंबर ख़त्म और दिसंबर में ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो वो तो नहीं हुई। अब देखते हैं कि जी जनवरी में कोई सर्दी पड़ती है कि नहीं। फरवरी तो फिर बिल्कुल ही वेला होता है ना, वो तो ख़त्म हो जाता है। इमरान खान ने जी तकरीर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान खामोश इनकलाब की तरफ जा रहा है। हाय सदके जाऊं तेरे तेरे इस दिमाग के जड़े तेरे थे ना, उसके सदके जाऊं। खामोश इनकलाब का क्या मतलब है जी? अब सारे टीवी चैनल पे वो तबसरे चल रहे हैं कि इमरान का खामोश इनकलाब का मकसद क्या है। वो अपनी तारीफ कर रहा था कि जनाब मैं जो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूं ना, हम ये खामोश इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। ना 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 इमरान साहब, ना खामोश इनकलाब इधर नहीं आ रहा। इधर इनकलाब आएगा गो न्याजी गो के नारे से आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालात इस रुख पे चले गए हैं। अभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि आम लोगों का ये रवैया था कि वो देखेंगे कि पीडीएम वाले, ये नून वाले, ये मौलाना फजल रहमान, ये वो क्या अहम रोल अदा करते हैं कि नहीं, अवाम के लिए कितना बाहर आते हैं, किस हद तक बाहर आते हैं। तो वो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी उन्होंने मार्च में ऐलान कर रखा है, लोगों की जानें अब जा रही हैं, खुदकुशियां अब हो रही हैं। आज भी एक औरत ने अपने 3 बच्चे खुदकुशी और भूख की वजह से, मुतलका औरत ने अपने बच्चे भी मार दिए, खुद भी मार गई। लोगों के मसाइल एक एक दिन के लिए हैं। आज मैंने आपको बताया ना, हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल नहीं है। अब वो ये गुंडागर्दी पे आई है कि बंद घर का बिजली का बिल आ गया 4,000 रुपए का। आप अंदाजा करें, बंद घर का। अभी मुझे लंदन से एक दोस्त का फोन आया कि जी वो मुझे 24,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स आया है, 3 मरले का घर है उसका, शायद 3 मरले का या कितना बता रहा था। तो ये क्या है, यानी कि हर तरफ से तबाही मच गई। आवाम को ऐसे नचोड़ा जा रहा है, लीमू की तरह नचोड़ा जा रहा है। और इमरान खान तुम कह रहे हो कि खामोश इनकलाब आ रहा है। ना 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 ना, ये इनकलाब आ रहा है, ये इनकलाब बनी गाला की तरफ जाएगा। आप देख लेना, ये लोग ऐसे आपको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप ढूंढेंगे कि यार मैं किधर छुपूं, किधर। ये मुराद सईद छुप रहा होगा, ये फवाद चौधरी छुप रहा होगा, ये शिबली फराज, ये सारे छुप रहे होंगे। और जो फॉरनर आपके मुशीर है वो तो शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी, वो तो उन्होंने अपने बैग को ना पैक किया हुआ है, वो तो बैग उठा के तो चले जाएंगे ना। खामोश इनकलाब नहीं जनाब, खामोश इनकलाब नहीं। इनकलाब आएगा, जो आप सुनामी की बातें करते थे ना, ये सुनामी सारा इधर से पूरे पाकिस्तान से बहता हुआ बनी गाला की तरफ आएगा, बनी गाला की तरफ। क्यों कि इस पाकिस्तान को डुबोने में, पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान को मकरूज करने में, पाकिस्तान को भिखारी बनाने में, पाकिस्तान में बेरोजगारी के, ये सारे कसूर सिर्फ बनी गाला की तरफ जाते हैं, जिसने सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। कल फिर कह रहा था, मदीना की रियासत जो है ना, वो टाइगर, एशियन टाइगर की रियासत से बहुत बेहतर है। और भाई नाम के लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन ये तो देखे ना कि तुम कर क्या रहे हो। अमली तौर पे तुम क्या कर रहे हो। 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए हैं, ये हजम होंगे? जब आपने अपना बजट पेश किया था, बड़े फख्र से कहा था कि ये पहला पाकिस्तान का 72 साल की तारीख में बजट है जो बगैर टैक्स के हो रहा है। वाह जी वाह, ढोल बजे, डम डमाडम ढोल बजे हैं बड़े जी। और उसके बाद तुमने बंदों के खून निचोड़ दिए हैं। चीनी क्यों नहीं वापस आई 50 रुपए पे? आटा क्यों नहीं वापस आया 35 रुपए पे?
آج مجھے ابھی ایک بندے کا فون آیا کہ جی وہ آٹے کا توڑا 60 روپیہ پھر مہنگا ہو گیا. مہنگائی ایسے اڑ رہی ہے آسمان کے، اس نے 4 پر اس کو لگے ہوئے ہیں، اور تم نے نہ کوئی پینشنر کی پیسے بڑھائے ہیں، نہ ریٹائرڈ ملازمین کے کوئی تنخواہیں بڑھی ہیں، نہ ملازمین کی بڑھی ہیں، نہ کسی کی کوئی اوپر اپ گریڈیشن ہو رہی ہے. غربت 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 کی انتہا کی لکیروں. ایتھوپیا اور صومالیہ کیا ہے، وہ یہی اس ایتھوپیا اور صومالیہ بنانے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. اور مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ سر جی آپ نے کبھی وہ نہیں کیا کہ اس نے وہ جو سلامتی کونسل ہے ہمارے ایٹمی پروگرام سارا رول بیک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ نہیں بولے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی اس نے وہ جو ایک امریکی آدمی ہے معید یوسف، اس کو اس نے اس کا مشیر بنا دیا ہے سلامتی کونسل کا، اور وہ سارا اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور یہ خود عمران خان پوچھ رہے کہ جی یہ ایٹم بم کہاں ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں، اس طرح کی باتیں وہ گول مول سے کر رہے تھے. تو وہ یہ حالات اس طرح کے ہو گئے. آپ یقین کریں یہ جتنے بھی ملک تباہ ہوئے ہیں نا، ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں. یہ ابھی تازہ ترین آپ کو بتائیں کہ جو اس کو رشیا کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ کیوں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہر جگہ پہ نالائق بندے کو بھرتی کر دیا گیا، ہر جگہ پہ نالائق بندہ بٹھا دیا گیا. وہ سارے ادارے تباہ ہوئے. جب ادارے تباہ ہوئے تو سارے ان ملکوں نے کہا جی کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ اپنے اسٹیٹ جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے. تو حالات یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور تم کہتے ہو خاموش انقلاب آ رہا ہے. کوئی خاموش انقلاب نہیں آ رہا. انقلاب آپ دیکھ لینا، اسی سال آئے گا انقلاب، اور یہ تمہارے اس بجٹ سے پہلے آئے گا انقلاب. جو بجٹ تو نے مئی میں پیش کرنا ہے، بجٹ سے پہلے انقلاب آئے گا، اور اس میں تبدیلی ہر چیز آ چکی ہوگی. لوگ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے. ایک بندہ ظلم سہتے 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 ایک حد ہو جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے بس بھائی اس سے آگے نہیں. اب لوگوں کے پاس اور گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے وہ طارق عزیز کہتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش نشتا، ہنے غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب بس آپ نے آخری سوال کا جواب دینا ہے تو انعام ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تو جناب عوام تو اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ عوام کے پاس اب کھانے کو جب پیسے ہی نہیں ہیں وہ کیا کریں گے بتائیں. کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پینے کے پیسے نہیں ہیں، آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں، چینی کے لیے پیسے نہیں ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بندے نے فون کیا کہ میں 3 چیزیں گھر سے لینے گیا، آٹا، چینی تو گھی. تو کہتا ہے جی وہاں گیا تو پیسے تھوڑے ہو گئے، تو اب میں پرانے حساب سے لے کے گیا تھا. تو اب میں نے سوچا کہ بھی اس میں سے کون سی چیز میں نہ لے کے جاؤں. 17 روپے تو تم نے ڈبل روٹی کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. اور چھوٹے بچے جو شیر خوار بچے ہیں نا، اس کے دودھ کے اوپر بھی، ڈبے والے دودھ کے اوپر بھی آپ نے 17% ٹیکس لگا دیا. اور میں نے کہا کہ یہ اس کا نکالیں علم الادات، ہر چیز کے اوپر 17%، یہ کیا چکر ہے. 150 اشیاء بنتی ہیں جس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ 17% ٹیکس بڑھایا ہے. یہ 17 کا ہنسا کیا ہے؟ اس کا کوئی کالے علم سے تعلق ہے یا کیا چیز ہے؟ اس کا بتایا جائے. کالا علم، ہر چیز 17%، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ گوگل سے نکال کے دیکھیں، ہر چیز کے اوپر 17%. گاڑیوں کے اوپر 17%، ہوٹلوں کے اوپر 17%، گھی کے اوپر 17%، ڈبل روٹی کے اوپر 17%، دودھ کے اوپر 17%. یہ 17 کا چکر کیا ہے؟ یہ کوئی اس کا لکی نمبر ہے کیا ہے؟ تو جناب علی انقلاب تیاری کر رہا ہے. جب انقلاب آئے گا نا، پھر یہ نہ کسی اور سیاسی پارٹی کو دیکھے گا، اور یہ بنی گالا کی طرف جائے گا، بڑھتا ہوا جائے گا. کیونکہ اب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا جی، خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم جب مٹتا ہے تو بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حشر، وہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اور مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. کب کرو گے انقلاب؟ عمران نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ میں آخری 6 مہینے میں چیزیں سستی کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لوں گا. بھئی تم کیسے بنا لو گے بے وقوف لوگوں کو؟ یہ بھی تم سے نہیں ہو سکے گا. 6 مہینے میں رہو گے تو بناؤ گے نا.
اب ایک اور بھی بڑی خبریں ہیں ہمارے پاس جناب عمران خان کا، وہ آ رہا ہے کہ جناب مارچ میں وہ ساری یہ تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، نیا چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتا ہے۔ تو ابھی یہ خبر سلیم صافی صاحب دے رہے تھے کہ اپوزیشن تیز ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ مارچ میں اس نے بڑی تبدیلیاں کرنی ہیں، الیکشن کمیشن کا شاید چیئرمین بنانا ہے، یہ چیئرمین نیب بنانا ہے، نیا چیف آف آرمی سٹاف بنانا ہے، وہ یہ سارے عہدے بڑے آنے ہیں۔ تو وہ حکومت اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ اب اس کو مزید ٹائم نہ دیا جائے تاکہ یہ نئے بڑے عہدے نہ بنا دے، کیونکہ یہ نئے عہدے بنا کے جائے گا تو وہ پھر ہمارے لیے پرابلم پیدا کریں گے۔ لہٰذا بقول سلیم صافی کے کہ عدم اعتماد پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن عدم اعتماد آپ کیسے لائیں گے؟ ایسے ہی جیسے آپ نے یہ بل نہیں پاس ہونے دیا، یہ قرارداد پاس نہیں ہونے دی منی بجٹ والی، تو یہ تو سارا اسی طرح یہ ان سے انقلاب نہیں آئے گا جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ انقلاب پھر عوامی انقلاب آئے گا، عوامی، ایسے ہی یقین کرو عوام نکل پڑیں گے۔ ہم سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ گائیڈ کریں، آ کے لیڈ کریں، نہیں تو ایسے عوام نکل پڑے نا تو پھر لوٹ کھسوٹ اور یہ ساری چیزیں پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بڑی سیاسی پارٹیوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور وہ فوراً جو ہے وہ لانگ مارچ کی اور اس کی کال دیں، مارچ مورچ کو بھول جائیں۔ 3 مہینے اور ابھی پڑے ہیں، 3 مہینے میں اور عوام کا خون نکالا جائے گا۔ لہذا خاموش انقلاب نہیں آئے گا عمران نیازی، انقلاب آئے گا ڈنکے کی چوٹ پہ، علل اعلان، دبنگ طریقے سے آئے گا۔ اور سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں، لیڈ کریں، اسی مہینے میں لیڈ کریں۔ مارچ کے ہمیں جو ہے نا وہ نہ دکھائے جائیں پھول، مارچ کے ہمیں جو ہے نا وہ گرین جھنڈی نہ دی جائے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اوکے۔